كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالسوء والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور ہم شر اور خیر میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، اور میری معزز مسلمان بہنوں، یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس دنیا میں بقا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ باقی ہر جاندار کے لیے فنا ہونا ہے، مرنا ہے اور ختم ہونا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 35 نمبر آیت ہے سورہ الانبیاء کی۔ اس آیت کا آغاز ہی مالک الملک ان الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا والو، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جس میں کسی بھی ذی شعور کا اختلاف نہیں۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔
آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر دنیا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد آتی رہی اور جاتی رہی اور جا رہی ہے مسلسل. ہر ایک کو اپنا وقت جو مالک الملک نے اس کے لیے دنیا میں طے کیا ہے نا، وہ پورا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہی جانا ہے. اس نے فوت ہونا ہی ہونا ہے. ایک نہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہی مرنا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ مالک الملک ایک تو ان لوگوں کے عقیدے کی نفی فرما رہے ہیں جو دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہماری دیویاں، ہمارے دیوتا، ان کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ ہیں. اور ان لوگوں کے عقیدے اور نظریہ کا بھی رد ہے جو لوگوں نے اپنے بے شمار حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، بگڑیاں بنانے والے، ڈوبی ہوئیوں کو تارنے والے بنائے ہوئے ہیں. وہ لفظ موت کو ان کے لیے گالی تصور کرتے. وہ گالی سمجھتے ہیں لفظ موت. ہیں ہمارے معاشرے میں بھی کلمہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں. کبھی بھی وہ کسی بزرگ کے لیے یہ نہیں لفظ استعمال کریں گے وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا ہے، کبھی نہیں بولیں گے یہ لفظ. اس کو گالی سمجھا جاتا ہے. وہ اس کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب پردہ فرما گئے ہیں. مرے نہیں ہیں، پردہ فرما گئے. یا ہمارے معاشرے میں ہماری زبان میں لفظ بولا جاتا ہے انتقال فرما گئے ہیں. انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جگہ کو تبدیل کرنا، جگہ بدل گئے. جبکہ مالک الملک رب العالمین صرف اس آیت میں نہیں، قرآن کی بہت سی آیات میں اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں. اس حقیقت کو کھول کر واضح طور پر، اعلانیہ طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی دنیا میں رب کی زمین پر جاندار پیدا ہو اور اسے موت چکھنا نہ پڑے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہر ایک نے مرنا ہے. لوگ یہ کبھی نہیں سوچتے، غور بھی نہیں کرتے. جو بزرگوں کے لیے پردہ فرمانا، انتقال فرمانا، فلاں فرمانا کے لفظ بولتے ہیں، کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ ایک مومن کے لیے موت اللہ رب العالمین کا تحفہ ہوتی ہے. تحفہ، رب کا تحفہ ہوتی ہے مومن کے لیے موت. آپ غور کریں نا، مرنے کے بغیر میں یا آپ اپنے خالق و مالک سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اپنے مالک کا دیدار کر سکتے ہیں؟ مومن کو اللہ رب العالمین سے ملاقات، رب کا دیدار دنیا والی زندگیوں میں نہیں ہوتا. اور مومن اپنے رب کے دیدار، رب
کی ملاقات کا ہمیشہ مشتاق رہتا ہے. تو مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے. اور اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی، اس میں بے شمار مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ درد ہیں، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں. جو مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وہ ان ساری تکلیفوں سے، سارے غموں سے، ساری پریشانیوں سے، ساری مصیبتوں سے اور ساری دکھ دردوں سے وہ نجات پا جاتا ہے. یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں، مرنا تو ہر ایک نے ہے، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، طے ہے. مومن کے لیے وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ ہوتا ہی بڑا عجیب ہے. بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے مومن کا. عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے، بڑا ہی عجیب و غریب ہے. اس کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. ان اصابت ہو سراء شکرا فکان خیر لہ. اس کی دنیا میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اس کی آخرت میں بھی مومن کے لیے کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. یہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ. خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. رب راضی ہوتا ہے اس سے، اللہ خوش ہوتا ہے. رب اور نعمتیں، آسانیاں اور چیزیں، آسائشیں دنیا میں اس بندے کو دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اگر اسے تکلیف آئے، دکھ آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے تو اس پر وہ جزا فضا نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، واویلا چیخو پکار نہیں کرتا، نوحہ نہیں کرتا، سینہ نہیں پیٹتا، بال نہیں بکھیرتا، منہ پر تھپڑ نہیں مارتا، وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. یہ صبر مومن کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. اس پر اللہ رب العالمین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. پروردگار بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرف، یہ شان، یہ مقام ایمان والے کے علاوہ کسی کو زندگی میں، دنیا میں میسر آتی نہیں، حاصل ہی نہیں ہوتی. یہ صرف ایمان والوں کی شان ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے. اس کی موت والا معاملہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وہ اپنے رب سے جا کر ملاقات کرتا ہے، وہ دنیا کی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم غور کریں گے نا تو ہمیں ہر بندے کو اندازہ ہو جائے گا. ہمارے دوست، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ہمسائے، بڑے سارے جو ہمارے ساتھ تھے دنیا میں، وہ آج منو مٹی کے نیچے قبروں کے اندر مدفون ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں. جس طرح وہ دنیا سے چلے گئے اسی طرح ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا، سب نے چلے جانا ہے.
امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نبلوکم بالخیر بالشر والخیر فتنتن، لوگوں ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، اور ہم دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان آنے والی مشکلات پر، پریشانیوں پر، دکھوں پر، بیماریوں پر صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا رب کے فیصلے کا انکار کرتا ہے؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور سب نے ہماری طرف آنا ہی آنا، لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں کے لیے ہمیشگی ہے دنیا میں، وہ دنیا میں سے فوت نہیں ہوتا، وہ پردہ کر لیتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجل چلے جاتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ کچھ ہیں ایسی ہستیاں جو ہمیشہ دنیا میں رہنے والی ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا نا تو سب سے زیادہ اس کے اہل تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سارے نبیوں کے سردار، ساری مخلوقات میں سب سے افضل، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب، پیارے اور محبوب نبی۔ اگر کسی نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو وہ رہتے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، اسلام کے عظیم جرنیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پریشان ہو گئے، کھڑے ہو گئے، لوگوں کو کہنے لگے اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سارے لوگ پریشان ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جدائی میں، اور فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں فوت ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سنا مقام پر ان کا گھر تھا، وہاں سے خبر سن کر تشریف لائے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں داخل ہوئے، جہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی تھی۔ آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی، امام الانبیاء کی پیشانی پر بوسہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، اور کہنے لگے لن یجمع اللہ علیک موتتین، اے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہرگز آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جو آپ کو موت آنی تھی وہ آ گئی۔ پھر مسجد نبوی میں آئے، لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو بٹھایا اور خطبے میں کہا لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔
یہ رب کی صفت ہے ہمیشہ زندہ رہنا، مخلوقات کی نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے، اس کی خصوصیت ہے خالق کی. باقی سب کے لیے تو فنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اور کون رہ سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ نے اس سے پہلی آیت میں فرمایا، جو 33 نمبر آیت ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے، انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا اس کا مقدر نہیں بنایا. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ فوت ہو گئے، یہ مشرکین مکہ، یہ یہودی اور اسلام کے دشمن جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں، اگر آپ فوت ہو گئے، کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ ہمیشہ رہنا ہوتا تو آپ رہتے. آپ سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہا، آپ نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور آپ کی موت کی تمنا کرنے والوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نا ایسے ہی لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ شعر کہے. ایک مرتبہ عربی زبان میں ان کے شعر ہیں، کہنے لگے، تمنا رجال ان اموت و ان امت، کچھ لوگوں کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں مر جاؤں. و ان امت، لوگوں سنو، اگر میں مر گیا، موت آ گئی مجھے، اللہ اکبر، فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فِيهَا بِأَوْحَدِي، یہ موت ایسا راستہ ہے جس راستے میں میں اکیلا نہیں ہوں، ہر ہی اس راستے کا راہی ہے، ہر اس راستے کا راہی، ہر ایک نے موت کے راستے پر چلنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک پیالہ ہے، ہر جان نے وہ پیالہ پینا ہی پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلها، اور قبر ایسا دروازہ ہے جس دروازے میں ہر ایک نے داخل ہونا ہی ہونا ہے. جو انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جہاں اس کے جسم کے ذرات ہوتے ہیں وہ اس کی قبر ہوتی ہے، وہ قبر میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جس چیز کو تو سمجھتا ہے نا کہ یہ پہلے لوگوں کا کام تھا فوت ہونا، میں نے ہمیشہ رہنا ہے، انتظار کر، تیری موت کا وقت بھی جس کا تو انکار کر رہا ہے ان قریب آیا ہی کہ آیا، بالکل قریب ہے. تو یہ سمجھتا ہے میں زمین کا وارث بنوں گا، ہمیشہ زمین میں رہوں گا، انتظار کر، وہ جو ان کو آئی ہے وہ تجھے بھی آنے والی ہے، آ رہی ہے. میرے بھائیوں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا نبی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. ہر ایک کے لیے موت ہے، ہر ایک نے فوت ہونا ہے، نیک نے بھی فوت ہونا ہے، بد نے بھی فوت ہونا ہے، عالم نے بھی فوت ہونا ہے، جاہل نے بھی فوت ہونا ہے. صحیح بخاری میں ہے نا وہ واقعہ، آئے ملک الموت کو بھیجا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت کرنے کے لیے. ملک الموت آئے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، ان کو اختیار دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ رب کے پاس جانا پسند کرتے ہو یا دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ کو بھی اختیار دیا گیا تھا، تو آپ نے کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ نے ہماری بجائے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ اور میں اللہ کے نبی کی زبان سے یہ لفظ سنا کرتی تھی کہ ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے موت سے پہلے کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہو یا دنیا میں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آئے ملک الموت فوت کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث کے لفظ ہیں، تھپڑ مارا ملک الموت کے منہ پر اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، کہانی نہیں ہے یہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکال دی۔ ملک الموت واپس اللہ رب العالمین کے پاس گیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس، ایسے بندے کی جان لینے کے لیے بھیجا ہے جو موت کو پسند ہی نہیں کرتا، اس نے تھپڑ مار کے میری آنکھ ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ دوبارہ درست کی اور کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کہو کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے۔ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال بیل کے ان کی ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر ان کی بڑھ جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ آئے، اللہ رب العالمین کا پیغام دیا کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کو مزید زندگی دے دی جائے گی۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا ہوگا؟ اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے ثم الموت، پھر موت ہی ہوگی، اور کیا ہونا ہے پھر؟ وہ جتنی لمبی عمر پالے آخر کار اس نے مرنا ہے۔ ہمیشہ رہنا تو معبود کا کام ہے۔ ثم الموت، تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اگر اتنے سال جینے کے بعد پھر مرنا ہے تو پھر میں ابھی ہی موت کو قبول کرتا ہوں۔ کوئی نہیں بچا، کسی نے بھی، ہم میں سے بھی کسی نے نہیں بچنا۔ یہ ہمیشہ کا گھر، یہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں کسی کے لیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اجنبی انسان کی طرح رہو یا راہ گزر کی طور پر رہو۔ دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے آپ کا یہ علاقہ نہیں ہے، یہاں آپ کی جان پہچان والا کوئی نہیں ہے، آپ اجنبی ہیں یہاں پر۔ اور عابر سبیل، یا راہ گزرو، بندہ گزر رہا ہو، چل رہا ہو، ایک جگہ سے دوسری منزل پر جا رہا ہو تو راستے میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کتنے جان پہچان والے ہوتے ہیں؟ بس اس طرح کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ حدیث سناتے نا تو ساتھ کہا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کر کہ اللہ کے نبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیارے پیغمبر یہ کہتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو ساتھ کہتے اذا اصبحت، او اللہ کے بندو، او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، امام الانبیاء کو اللہ کا سچا اور آخری نبی سمجھنے والو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کیا کر۔
وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تو شام کو پہنچ جائے تو صبح کا انتظار نہ کر کہ صبح بھی ہونی ہے. پتہ نہیں موت کب آ جانی. وہ تو رب نے کسی کو موت کا وقت بتایا ہی نہیں. وہ اللہ کو پتہ ہے کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، کیسے آنی ہے. کچھ پتہ نہیں بندے کو. آ جانی ہے اور آنا یقینی ہے. اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے کوئی دنیا میں. اللہ اکبر. وَخُذْ من صحتک لمرضک. عبداللہ بن عمر ساتھ یہ لفظ کہتے، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر. لمبی چوڑی آرزویں، امیدیں، خواہشات، منصوبہ بندیاں دنیا کے اندر رہنے کی، یہ مومن کا کام نہیں، سوچ نہیں ہے. دنیا کے لیے ہی ساری زندگی وقف. صبح بھی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے شام بھی، رات بھی، دن بھی. آخرت کی فکر ہی نہیں، آخرت کی تیاری نہیں، آخرت کا احساس ہی نہیں. آخرت سے مکمل طور پر غافل آج ہمارے معاشرے کی یہی صورتحال ہے. آخرت پر یقین ہے لیکن اللہ کی قسم ہمارے عمل بتاتے ہیں ہمیں صرف زبان کی حد تک یقین ہے. عملی طور پر ہم آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں کہ ہم نے رب کے پاس بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے زندگی میں کیے ہوئے ایک ایک قول، ایک ایک عمل کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے. یہ تو ہم بھول چکے ہیں، سارا معاشرہ ہی بھول چکا ہے. ہمارے ممبر و محراب کے وارث بھی اس کو بھول چکے ہوئے ہیں. بڑے بڑے طاقتور بھول چکے ہوئے ہیں. ہر کوئی بھول چکا ہوا ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میری ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، مجھے دینا پڑے گا. میں اس کی تیاری کروں، اس کی تیاری کا تصور ہی نہیں. اور یہ چند ٹکے کی دنیا نہیں ہے. اس کے لیے دن رات 24 گھنٹے پوری صلاحیتیں، پوری توانائیاں اس کے لیے صرف ہیں. جس دنیا سے ہم نے لے کر ساتھ کچھ بھی نہیں جانا، کیا لے کے جائیں گے؟ کفن کی 3 چادروں کے سوا کیا ہوگا پاس؟ اس کی تو کوئی جیب بھی نہیں بناتا کفن کی کہ جیب کے اندر کوئی چیز ڈال کے لے جائیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم یہاں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. آج آپ نے سب نے خبر سنی ہے، محترم پروفیسر حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ، جو اسی ممبر پر کھڑے ہو کر گرجا اور گونجا کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے. مغرب کے بعد ان کا جنازہ مرکز طیبہ مرید کے میں ادا کیا جائے گا. صرف اس ممبر پر کھڑے ہو کر نہیں، ان کی گونج، ان کی گرج ساری دنیا کے فرعونوں کے بڑے بڑے تختوں کو لرزہ برندام کر دیتی تھی. ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے جمعہ پڑھایا ادھر، شاید ڈیڑھ ماہ پہلے جمعہ پڑھا کے گئے. اللہ نے انہیں علم بھی بڑھا دیا ہوا تھا. اللہ نے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد صحیح اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ان جیسا خطیب میرے علم کے مطابق نہیں، میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی. شاید نہیں تھا کوئی خطیب پاکستان میں کتاب و سنت کی سچی سچی دعوت لوگوں تک پہنچانے اور پھیلانے والا. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے بعد خطیب یہ حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ تھے.
مکے میں رہے، ام القرا یونیورسٹی سے انہوں نے ایم فل کیا، مقالہ تھیسس لکھا عربی زبان میں. اللہ نے حافظہ بڑا بلا کا دیا ہوا تھا، ان کو بڑا بلا کا حافظہ تھا. ہمیں اتنی عربی عبارتیں ابتدائی کتابوں کی جو انہوں نے یہاں رہ کر ابتدا میں شروع میں پڑھی تھی نا، آج تک ان کو ازبر تھی وہ ساری عبارتیں، ساری عبارتیں یاد تھی. کوئی کوئی موضوع شروع کرتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سامنے کتابیں کھل گئی ہیں. یقیناً جماعت کے لیے صدمہ ہے، تکلیف ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. ہم اللہ پر کوئی شکایت کا جملہ، کوئی لفظ انشاءاللہ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے. یہ نظام ہے اللہ رب العالمین کا. ہر ایک نے اپنا اپنا وقت پورا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے. میں اور آپ، ہمارے لیے سبق ہے میرے بھائیوں. ہم دیکھیں کہ لوگ تو اپنے اپنے حصے کا، اللہ کے دین کے غلبے کا، الہ کلمت اللہ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا کام کر کے جا رہے ہیں. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا تیاری ہے؟ اگر آج ملک الموت میرے پاس آپ کے پاس آ جائے تو ہماری جھولی میں کیا ہے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟ یہ موتیں صرف ایک عالم کی موت نہیں ہوتی. موت العالم، موت العالم، ایک عالم کے جانے سے علم کا ایک باب مستقل بند ہو جاتا ہے. جو علم اس کے پاس ہوتا ہے نا، وہ دروازہ امت اس علم سے محروم ہو جاتی. علماء جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں. چند دن پہلے شیخ الحدیث مفتی عبدالعزیز الوی رحمت اللہ علیہ وہ چلے گئے. ہماری جماعت کے بہت بڑے ماشاءاللہ کشمیر کے ذمہ دار امیر، ان کا نام بھی عبدالعزیز الوی رحمت اللہ علیہ تھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. رات ہی کل شام کو گجرانوالا کے ایک بہت بڑے عالم، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل، جنہوں نے عربی یہ سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے حدیث کی کتاب کی، عطا اللہ ساجد، وہ فوت ہو گئے. آج عصر کے بعد ان کا جنازہ ہے. علماء مسلسل اٹھتے جا رہے ہیں، ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ اکبر، ہم سبق نہیں حاصل کر رہے، ہم نہیں سیکھ رہے. ہمیں اللہ جانتا ہے اس دنیا نے اتنا غافل کر دیا ہے آخرت سے، اس عمر کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے، جوان نہیں مرتے. ٹھیک ہے یہ سوچ، صرف بوڑھے مرتے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں. آپ اپنے محلے میں، اپنی گلی میں سروے کر کے دیکھ لو، جوان کتنے اور بوڑھے کتنے. اکثریت آپ کو ایسی ملے گی، جوان بوڑھے تو ملیں گے چند، اکثریت ایسی ملے گی جن کو بڑھاپا ملا ہی نہیں، بڑھاپے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے. چند کو ملا ہے بڑھاپا، اکثریت کو بڑھاپا نہیں ملتا، وہ بغیر بڑھاپے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، موت آنی نہیں، موت بڑھاپے میں آتی. موت بڑھاپے میں نہیں آتی، نہ بتا کر آتی ہے کب بنا ہے میں نے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے. اگر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم آخرت میں اپنی ہمیشہ والی زندگی کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اگر کوتاہی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں وہ دور کر لینی چاہیے. ہمارے پاس ملک الموت نے پوچھ کر نہیں آنا کہ میں تیری جان لینے آؤں، نکالوں یا نہ نکالوں. اچانک آ جانی ہے موت. اور یہ جو ہے نا، یہ بھی سوچ ہے ہمارے اندر کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، گناہوں کو، نافرمانیوں کو
ہیں बगावतों वाली जिंदगी को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे, वो ये शैतान की तरफ से होता है, ये धोखा है। पता नहीं मलकुल मौत ने कब आ जाना है, मौका मिलता है कि नहीं मिलता। कोई कहता मैं हज पर जाऊंगा ना, मेरा उम्रे पर जाने का इरादा है, उम्रे पर जाने के बाद सारी गलतियों से तौबा कर लूंगा, उम्रे पर जाने का मौका ही नहीं मिलता, पहले ही मौत आ जाती। ये उलमा का दुनिया से उठते चले जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दुनिया से क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठ जाएगा। और इल्म अल्लाह किताबों से हरम मिटाकर नहीं उठाएगा, किताबों में सारा कुछ होगा, इल्म उठाएगा उलमा के कब्ज कर लेने से। उलमा को फौत करता जाएगा, बाद में उलमा पैदा नहीं होंगे जो उनकी जगह को पुर कर सकें। लोग जाहिलों को अपने मुफ्ती, अपने इमाम बना लेंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, पूरी लोग उम्मत को भी गुमराह कर देंगे। मेरे भाइयों, ये उम्र भी धोखा है, ये दुनिया भी धोखा है, ये साजो सामान भी धोखा है, ये मनसब और ओहदे भी धोखा है। तैयारी करें अपनी आखिरत की, अपनी दुनिया की तमों को, ख्वाहिशात को रौंदें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को तरजीह दें। प्यारे पैगंबर ने, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, एक मरतबा मुरब्बा शक्ल का खत बनाया, मुरब्बा शक्ल का 4 कोनों वाला खाना बनाया। फिर उस 4 कोने वाले खाने के अंदर ना एक लंबी सीधी लाइन खींची जो उसके अंदर भी थी और उस 4 कोनों वाले खाने से बाहर ऊपर भी निकली हुई थी। और फिर उस खाने के अंदर जो लाइन थी ना लंबी, उसके दाएं बाएं कुछ लाइनें खींची, दाएं बाएं लाइनें खींची। फिर सही बुखारी की हदीस का तर्जुमा कर रहा हूँ। फिर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो खाना है ना, ये मौत है, ये खाना क्या है, मौत है। और ये जो सीधी लाइन है ना, ये इंसान है। और जो इस खाने के अंदर सीधी लाइन के दाएं बाएं चीजें हैं, ये जिंदगी में आने वाली आजमाइशें, तकलीफें, मुश्किलात, परेशानियां। एक से निकलता है दूसरी में फंस जाता है, दूसरे से निकलता है तीसरी में फंस जाता है, तीसरे से निकलता है चौथी में फंस जाता है। और ये जो खाने से बाहर जा रही है ना, ये इसकी आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात हैं, दुनिया में लंबी देर तक जीने की मनसूबा बंदियां हैं। मौत पहले आ जाती है, सारे मनसूबे और सारी ख्वाहिशात दरी की दरी रह जाती। तो मैंने अजीज भाइयों इसलिए कहा कि मौत की हर वक्त हमें फिक्र और याद रहनी चाहिए। और मरने के बाद कब्र के अंदर सवालों जवाब की तैयारी का वक्त है, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी का वक्त है जो मेरे और आपके पास है। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों में जिंदगी बसर कर दी तो फिर पछताना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, फिर पछताया हुआ काम नहीं आएगा, ना मेरे ना आप में से किसी के। ये मौका है, इस मौके को गनीमत जाने, गनीमत। इस मौके को जाया मत करें, ये मौका हमेशा नहीं रहना मेरे पास और आपके पास। जो नाफरमानियां हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुकी हैं, अल्लाह के लिए तौबा कर लें, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह मुआफ करने के लिए तैयार है, हर वक्त मुआफी देता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुआफी मांगने मांगने की उम्मीद और ख्वाहिशात में मलकुल मौत हो जाए और मुआफी मांगने का मौका ही ना मिल सके हमें। पक्की सच्ची तौबा कर लें, वक्त है, अभी वक्त है। और जब मलकुल मौत आ गया, फिर बंदा कहेगा काल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, या अल्लाह एक मरतबा थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मोहलत, मैं नेक अमल करूंगा। पहले तो समझ नहीं आई, अब समझ आ गई, नेक अमल करके आऊंगा। अल्लाह कहेंगे कल्ला, कल्ला, हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मौत ऐसी अटल हकीकत है। फैदा जा अजलहुम फला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तकदिमून, जब बंदे का मुकर्रा वक्त आ जाता है, अल्लाह की कसम एक सेकंड का आगा पीछा नहीं होता। फिर
ایک سیکنڈ مہلت نہیں ملتی کسی کو کہ ابھی مہلت ہے ہمارے پاس. جب ملک الموت آ گیا اس کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا، پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جانا. پھر نہیں ہے موقع ہمارے پاس. پھر رب کے پاس جا کر یہ کہنا پڑے گا، اللہ پوچھیں گے اللہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں اتنی مہلت، اتنا موقع دنیا میں نہیں ملا تھا، اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اپنی اصلاح کر لیتے، رب کو پہچان لیتے، نافرمانیاں گناہوں سے تائب ہو جاتے، اللہ سے گناہ معاف کروا کے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا لیتے. رب تیار تھا، موقع نہیں دیا تمہیں. وجاءکم النذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تمہارے پاس. کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے تھے، بڑے ڈراتے تھے ہمیں کہ پیش ہونا ہے رب کے سامنے، ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، ایک ایک ظلم اور زیادتی کا حساب ہونا ہے، ایک ایک نافرمانی کا حساب دینا ہے رب کو. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے سب کو جھٹلا دیا. ہم نے کہا یہ ایویں ڈراتے دمکاتے ہیں یہ خطیب اور یہ مولوی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ جگ مٹھا اگلا کسی نے ڈٹھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کر لیں گے توبہ. پھر نہیں موقع ملتا میرے بھائی. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت جانیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے. اپنی نافرمانیوں سے تائب ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کوتاہی، سستی ہے، اس کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ہمیشہ والی زندگی، خوشگوار، کامیاب، اللہ کی نعمتوں والی، رب کی ملاقات والی اور اللہ کی کے دیدار والی انشاءاللہ بن سکتی ہے اور بنا سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.